जा ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ تو بتائیں ویلوگز کیسے لگ رہے ہیں؟ نبی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ رکانہ جیسے کو اٹھا کے پھینک دیا تھا، تو ابو جہل کیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ اور انشاءاللہ آج کا جو ولاگ شوٹ ہو رہا ہے یہ بھی وہی سیریز چل رہی ہے، ڈیلی ولاگ ود دین کی بات۔ تو میں نہا لیا ہوں اور تھوڑا سا ریڈی ہو کے فٹافٹ یہاں سے نکل جاؤں، کیونکہ آج ہے منڈے، اور منڈے کا مطلب ہے بیزیسٹ ڈے ان ڈیلی۔ سب سے زیادہ کام منڈے کو ہوتے ہیں سارے۔ اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ سارے کام منڈے کو ہی کر دے، بس منڈے کے بعد سے تو پھر سست شروع۔ الحمدللہ بھی لوگ کیسے آ رہے ہیں بتائیں۔ اور آج کی جو دین کی بات ہے وہ میں نے پہلے ہی سلیکٹ کر لی ہے، کیا سنیں گے، کیونکہ گاڑی چلاتے ٹائم نا دقت آ جاتی ہے، تو اس ٹائم سلیکٹ کرنے میں پرابلم ہو جاتی ہے، گاڑی چلتی رہتی ہے، تو اس لیے میں نے پہلے ہی سلیکٹ کر لیا کروں گا، اور انشاءاللہ گاڑی میں بیٹھتے ہی آڈیو اسٹارٹ کرو اور سنو۔ الحمدللہ کافی پابندی ہو رہی ہے، چوتھا ولاگ ایڈٹ ہو گیا ہے، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ انسان کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے، اگر وہ ارادہ کر لے، پکا ارادہ کر لے اور اللہ سے دعا مانگ لے تو انسان بڑے سے بڑے کام کر سکتا ہے۔ تو ڈیلی ولاگ بنانا بھی کافی چیلنجنگ ہے۔ پہلے میں بھی سوچتا تھا یار لوگ ڈیلی ولاگ بنا کیسے لیتے ہیں بھائی، لیکن ابھی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ابھی 5واں دن چل رہا ہے بس۔ تو میں اس کو نکال لیتا ہوں یہاں سے، لگا لیتا ہوں یہاں پہ، تاکہ تو ولاگ الحمدللہ کوشش بھی ہو رہی ہے۔ کہاں 40 اور 50 منٹ کے ولاگ شوٹ ہوتے تھے، اور ابھی ولاگ شوٹ ہو رہے ہیں 15 20 17 18، مطلب گاڑی نیچے آ گئی ہے۔ تو میں آج جو پہن کے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ پہن لیتا ہوں۔ آج کافی ٹائم سے اس کا نمبر نہیں آیا ہے، تو میں ہو گیا ہوں ریڈی، تو اس کو اس میں لگا لیتے ہیں، اس میں زیادہ بیٹر رہے گا۔ تو آپ بتائیں کیسے ولاگس آ رہے ہیں، کیسی ویڈیوز آ رہی ہیں، اور کیا ہم کچھ نیا کر سکتے ہیں، آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ میں سارے کمنٹس پڑھتا ہوں اور آپ کا خوبصورت کمنٹس کا میں رپلائی بھی کرتا ہوں۔ تو بہت جلدی میں اپنی کتابیں اٹھا لیتا ہوں، ملتے ہیں گاڑی میں۔ میں گاڑی میں آ گیا ہوں اور گاڑی ڈرائیو کر کے کافی آگے بھی آ گیا ہوں، اور آج کی جو دین کی بات ہے اور اس کو سنیں گے۔ اور ہم دین کی بات صرف اس لیے سن رہے ہیں تاکہ میرا بھی فائدہ ہو، میرے اندر بھی گروتھ ہو، اور مجھے بھی دین سیکھنے کا چانس ملے، اور آپ بھی دین سیکھیں اور آپ کے اندر بھی انٹرنل گروتھ ہو۔ تو اس لیے دین کی بات کا ہم نے ایک پارٹ رکھا ہے اپنے ولاگ میں، کہ دین کی بات رکھیں گے اپنے ہر ولاگ میں۔ تو انشاءاللہ آج کی دین کی بات سنیں گے، اور دین کی بات کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق اور ڈیلی ولاگ دین کی بات۔ جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اس میں بھی ایک مزہ ہے، جیسے جواب دینے میں مزہ ہے، چپ رہنے اور سہنے، اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ کا میں نے ترجمہ کیا، عَلَىٰ یہ عَلَىٰ کا ترجمہ ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہو تو میرا تمہارا استادی شاگردی کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ اس ماحول سے آپ بچے ہیں، ماحول سے متاثر تو ہر آدمی ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے بلایا ہے کہ اللہ کرے عندلیب کرے مل کے آہوزاریاں، تو پکار ہائے گل میں پکاروں ہائے دل۔ تو
مد مقابل کو لگا رہا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، ماں جو کچھ کہیں، جو کچھ کہیں، دیکھو وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، حجراً جمیلا۔ حجراً جمیل کا کیا مطلب ہے؟ کہ نہ تعلق توڑنا ہے، نہ جواب دینا ہے، کہ نہ تعلق توڑنا ہے، نہ جواب دینا ہے، اور نہ منہ موڑنا ہے، تھوڑا فاصلہ رکھو۔ یہ نبی کی دعوت کے آداب بتا رہا ہوں۔ نبی والی دعوت، نبی والی محنت، تم کے قریب جتنا ہوتے جاؤ گے اتنا تھوڑی سی زندگی میں زیادہ کما لو گے۔ آپ تشریف فرما تھے کوہ صفا پر، تو ابو جہل گزرا، آپ کو دیکھ کے گالیاں دینے لگا۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ چپ بیٹھے رہے، میں پھر اور گالیاں دی، آپ چپ بیٹھے رہے، اس نے اور گالیاں دی، آپ چپ بیٹھے رہے، پھر اس نے ڈنڈا ہاتھ میں تھا، آپ کے سر پہ مارا، کمر پہ مارا، آپ خاموشی سے پٹتے رہے۔ نبی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ رکانہ جیسے کو اٹھا کے پھینک دیا تھا، تو ابو جہل کیا تھا؟ پھر آپ کو یہاں سے پکڑا اور یوں پتھروں پہ گھسیٹتا ہوا چلا، اور آپ نے اف نہیں کی۔ طائف کے پتھر کھا کے بھی آپ کہیں لا ان شئت اطبق علیہم الاخشبین۔ اگر آپ قرآن پڑھو اور آپ سیرت پڑھو تو آپ کا رخ ہمیشہ صحیح رہے گا۔ اگر آپ صرف آج کے اکابر کو دیکھو، آج کی کتابیں پڑھو، تو نبی کے سوا تو کوئی بھی کامل نہیں ہے۔ ادب ہے، احترام ہے، اتباع صرف نبی کا ہے۔ تو اس کے بدلے میں ہوا کیا؟ حضرت حمزہ شکاری تھے رضی اللہ عنہ، شام کو واپس آئے تو ان کی باندی وہاں کھڑی تھی۔ انہوں نے کہا رے ابا ہمارا، آپ کی بیٹی کا نام تھا ہمارا، بیٹا کوئی نہیں تھا، ابا ہمارا کاش آج تو اپنے بھتیجے کا حال دیکھتا۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا یہ ابو الحکم نے اسے مار 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 کے لہو لہان کر دی۔ ان کے ہاتھ میں وہ کمان تھی، کمان بھی لکڑی کی نہیں تھی، لوہے کی تھی۔ تو وہ سیدھے غصے سے پہنچے حرم میں، آگے نادیہ میں بیٹھے ہوئے تھے قریش، کہنے لگے تو نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہوا ہے؟ اور زور سے ماری کمان، اس کے سر پر خون نکلنے لگا۔ تو اس کے قبیلے کے لوگ اٹھے پکڑنے کے لیے، کہا چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو کچھ نہ کہو، یہی تو محمد چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑ پڑیں۔ کہنے لگا میں بھی آج محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اب کہنے کہ جب میں گھر گیا تو آج شیطان نے مجھے پکڑا، یہ تو نے کیا کیا؟ باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ چونکہ وہ جوش میں کلمہ پڑھا اور حمیت میں رشتے کی، تو اب شیطان کا بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا، آبا و اجداد کا کلمہ چھوڑ دیا۔ کہ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح میں گیا، میں کہا یا رسول اللہ میں نے رات کلمہ پڑھا ہے پر میرا دل نہیں ٹک رہا۔ تو آپ نے ایسا ان کے دل پہ ہاتھ مارا، کہ یا اللہ ثبت ہو وسدد۔ کہتے اسی وقت ایمان میرے اندر اتر گیا۔ اور نماز جو نفلی نماز ہوتی تھی، آج نماز حرم میں ہوگی، ایک طرف عمر، ایک طرف حمزہ، بیچ میں صحابہ اور اللہ کے نبی، یہ دونوں دائیں بائیں اور حرم میں آیا اور انہوں نے نماز پڑھی۔ کسی کو
چوں کہنے کی بھی ہمت نہیں۔ تو نبی کی محنت اپنی ذات سے ہوتی۔ اب یہ آیت بعد میں آئی، جو اقرا کے بعد جو پہلی آئی ہے آیت وہ ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ سارے ہدایات کس کو ہیں؟ کبھی قرآن کھول کے دیکھا تو کرو۔ مدثر کہتے ہیں چادر میں لپٹا ہوا، مزمل بھی کہتے ہیں چادر میں لپٹا ہوا، تو پھر یہ دو الگ لفظ کیوں ہیں؟ عربی کوئی عجب زبان ہے۔ 80 نام ہیں تلوار کے عربی میں، 80 نام، ٹیڑھی ہو تو اور نام، سیدھی ہو تو اور نام، ایسا دستہ ہو تو اور نام، ایسا دستہ ہو تو اور نام۔ جو رات کو سویا ہوا ہو چادر میں اس کو مزمل کہتے ہیں، جو دن میں سویا ہوا ہو اسے مدثر کہتے ہیں۔ جب تہجد میں اٹھانا تھا تو یا ایھا المزمل، جب دعوت کے لیے اٹھانا تھا تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ قرآن کی واحد آیت ہے جو ادھر سے اور ادھر سے ایک طرح ہے۔ وربک فکبر، اس کو الٹا کر کے پڑھو تو وربک فکبر بنتا۔ یہ ایک ہی آیت ہے پورے قرآن میں۔ یہ اللہ نے اس کو کیوں اس طرح کیا ہے وربک فکبر وربک فکبر، کہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے پھرتے چلتے اپنے رب کے بول بول، اپنے رب کے بول بول۔ وثیابک فطہر، اپنے ظاہر کو بھی صاف ستھرا خوبصورت بنا۔ الحمدللہ آج کی دین کی بات بہت ہی خوبصورت، اور کئی ایسے پوائنٹس جو مجھے بھی نہیں پتہ تھے۔ مزمل و مدثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہا گیا ہے مزمل جو نائٹ میں چادر اوڑھ کے سویا ہوا، اور مدثر جو دن میں چادر اوڑھ کے سویا ہوا۔ تو یہ دونوں پوائنٹس آپ کو معلوم تھے؟ نہیں معلوم تھے تو کمنٹ باکس میں بتائیں، اور کون سی بات اس سبق کی سب سے اچھی لگی آپ کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آج کے سبق کی سب سے بہترین بات مجھے لگی برداشت کی، کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی پھر گالی دی، اور اسی پر ہی بس نہیں کیا، پھر بدتمیزی بھی کی، ڈنڈا بھی مارا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت ہو سکتی ہے ہمارے اندر؟ کبھی بھی نہیں، نیور ایور۔ لیکن آج ہمیں کوئی گالی دے دے، دیکھو ہم کیسے فتنہ اور لڑائی اور جھگڑے اور اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، چاہے ہمارا کتنا ہی نقصان ہو جائے۔ لیکن ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی کتنی بھی گالی دے چپ رہو، خاموش رہنے میں بھی ایک الگ ہی مزہ ہے۔ مولانا نے بتایا جواب مت دو، خاموش رہو۔ تو آج کے سبق کی سب سے امپورٹنٹ بات مجھے لگی یہ والی۔ آپ کو کون سی لگی آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور سب کو سنائیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، فالو کریں، اور خوبصورت سا لائک کریں، اور ایک خوبصورت سا کمنٹس کریں، اس کو میں پڑھوں گا اور ضرور رپلائی دوں گا۔ اور کچھ بھی آپ کو امپرومنٹ چاہیے کسی چیز کا، بتا سکتے ہیں کہ میں اور کس طرح کی چیزیں کر سکتا ہوں اپنے ولاگس کے اندر، تو انشاءاللہ میں ضرور کروں گا اگر مجھے مناسب لگے گی اور اس کو میں کر پاؤں گا یا کر سکوں گا، رائٹ۔ تو فی الحال میں پہنچ رہا ہوں سادانوں کو پک اپ کرنے کے لیے۔ روزانہ کا روٹین یہی ہے آلموسٹ کیونکہ ڈیلی ولاگ چل رہے ہیں تو میں وہی دکھا رہا ہوں جو میں ڈیلی کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ چلتے ہیں، آج منڈے ہے، آج بہت ہی بزی رہنے والا ہے پورا دن، تو انشاءاللہ جتنا بھی میں شوٹ کر پاؤں گا دکھا پاؤں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اور بھائی کام جس کام سے آئے تھے وہ کام ہوا تو نہیں، لیکن یہ پتہ چل گیا کہاں سے ہوگا۔ یہ بھی بہت بڑی
नेमत है, ये पता चल जाना कि काम नहीं हुआ लेकिन कहाँ से होगा। देखो भाई जाम, देखो जाम से मुलाकात हो गई आज, क्योंकि मंडे है तो अब सब लोग अपने अपने घर जाना शुरू हो गए। किसी की 3 बजे छुट्टी हो जाएगी, किसी की ऑफिस से 4 बजे होगी, किसी की 5 बजे होगी। बहुत अच्छी वाली भीड़ रहती है आजकल रस्तों में। और सर्दी चल रही है तो हर बंदा मगरिब से पहले या सनसेट होने से पहले पहले जितना जल्दी वो घर पहुंच जाए, फोग हो जाता है, सर्दी लगने लगती है, तो इसलिए हर बंदा जल्दी में रहता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मंडे रहा है और मंडे में आज काफ़ी हेक्टिक डे था आज का, काफ़ी काम था और बिज़ी और ये वो मंडे को ये होता है नॉर्मली, क्योंकि सैटरडे संडे को काम नहीं करते हैं तो मंडे को सारा काम वो जमा हो जाता है तो मंडे को करना पड़ता है। डेली व्लॉग विद दीन की बात हमारी सीरीज चल रही है और बहुत शानदार चल रही है, अल्लाह के करम से बहुत ही शानदार। और आज ये 5वां व्लॉग शूट हो रहा है, तो बड़ी बात है कि किसी चीज़ की 5 दिन तक भी पाबंदी हो जाना बड़ी बात है। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और कंटिन्यू करते रहेंगे इस सीरीज़ को इंशाल्लाह, और अच्छी अच्छी बातें आपके साथ करनी है। तो दीन की बातें इसलिए कर रहे हैं कि आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आपको कोई अच्छी बात याद है, आप भी इस बात से रिलेट करके कोई बात सुनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और कुछ हमारी नॉलेज में कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं वो लिख दें, राइट। तो कुछ आइडिया आप देना चाह रहे हैं, कोई चीज़ सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि भाई वीडियो में ऐसा कर लो वैसा कर लो, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब फाइनली घर जा रहा हूँ और आज का जो डेली व्लॉग विद दीन की बात में जो दीन की बात हुई है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि आज के बयान में जो बताया गया है और आज की जो दीन की बातें बताया गया वो है कि गाली नहीं देनी चाहिए, गाली का जवाब गाली नहीं देनी चाहिए। और आज के टाइम में मतलब गाली देना एक फ़ैशन है, फ़ैशन। बड़े बड़े शोज़ हैं, AIB करके एक शोज़ था जो अभी बंद हो गया, बैन हो गया है, वो चलता था जहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े नाम आते थे, गाली देते थे। और अभी भी बहुत बड़े बड़े शोज़ चल रहे हैं, रोस्ट करने के शोज़ हैं जिसके अंदर सिर्फ गाली के अलावा और बदतमीज़ी के अलावा कुछ नहीं है, राइट। तो गाली देना लाइक अ फैशन, गाली देने को अब पैसा कमाने का ज़रिया बना लिया लोगों ने। तो गाली से बचना बहुत इम्पोर्टेंट है, गंदी बात से, गालियों से, क्योंकि फिर इंसान अल्लाह से बहुत दूर होता चला जाता है और उसको पता भी नहीं चलता मैं कितना दूर चला गया, समझ रहे हो। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर आप जहन में रखेंगे तो आज की जो दीन की बात व्लॉग में हुई है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए प्लीज़ बात को सुने और सुनाएं, और इंशाल्लाह इस आज का जो व्लॉग है इसको एंड करते हैं। और जितना भी मेरे से शूट हुआ, मैंने कोशिश करता हूँ हमेशा मैं शूट करूँ, लेकिन मैं जितना भी थोड़ा शूट कर लूँ लेकिन व्लॉग लंबा ही हो जाता है। तो इंशाल्लाह हमारा ये चल रहा है, सिलसिला चलता रहे और देखते हैं कहाँ तक चलता है और कैसे चलता है। कोशिश पूरी रहेगी कि 40 यानी 40 एपिसोड इसके शूट किए जाएँ, और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें जहन में हैं, धीरे धीरे करेंगे। तो बताएं व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और आज का जो स्पेशल इस वक्त कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज के व्लॉग को एंड करते हैं। आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।